انسانی ذہن کی ساخت اور اس کے کام کرنے کا طریقہ انتہائی حیرت انگیز ہے، لیکن بعض اوقات یہی ذہن ایسے نفسیاتی جال بنتا ہے جو ہماری ترقی اور سوچ کے دائرے کو محدود کر دیتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ دماغ دنیا کا ایک حیرت کدہ ہے۔ آپ غور نہ کریں اور شعوری کوشش نہ کریں تو آپ بھی ان دماغی جالوں میں پھنس سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں دماغ کے 15 پوشیدہ جال تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ نمبر 1، یقین کا جال۔ انسانی دماغ فطرتاً توانائی بچانے کا عادی ہے اور نئی معلومات کو پروسیس کرنا اسے تھکا دیتا ہے، اسی لیے وہ ان باتوں کو بآسانی قبول کر لیتا ہے جو اس کے پہلے سے موجود عقائد کی تصدیق کرتی ہیں۔ اسے نفسیات کی زبان میں یقین کا جال کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی نظریے کو سچ مان لیتا ہے تو اس کا دماغ ایک فلٹر لگا لیتا ہے۔ یہ فلٹر صرف انہی دلیلوں اور خبروں کو اندر آنے دیتا ہے جو اس کے عقیدے کو مضبوط کریں، جبکہ مخالف حقائق کو وہ خود بخود رد کر دیتا ہے یا انہیں سازش سمجھتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے الگورتھم نے اس جال کو مزید خطرناک بنا دیا ہے، جو آپ کو صرف وہی مواد دکھاتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اس سے انسان ایک ایکو چیمبر میں قید ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے کہ کامیابی صرف سفارش سے ملتی ہے تو وہ محنت سے کامیاب ہونے والوں کی ہزاروں مثالوں کو نظر انداز کر دے گا۔ اس جال سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ شعوری طور پر مخالف آراء کو کھلے ذہن سے سنا جائے۔ نمبر 2، مصروفیت کا جال۔ جدید معاشرے نے مصروفیت کو کامیابی کی علامت بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ دھوکا کھا جاتا ہے۔ اگر ہم سارا دن کام کر رہے ہیں تو ہم یقیناً کچھ مفید کر رہے ہیں، لیکن حرکت اور عمل میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک شخص سارا دن ای میل کا جواب دینے، غیر ضروری میٹنگز کرنے اور فائلوں کو ادھر ادھر کرنے میں گزار سکتا ہے، لیکن دن کے اختتام پر اس کی حقیقی پیداواریت 0 ہوتی ہے۔ دماغ ان چھوٹے اور آسان کاموں کو کر کے ڈوپامین خارج کرتا ہے، جس سے ہمیں وقتی تسکین ملتی ہے کہ ہم نے بہت کام کر لیا ہے۔ در حقیقت ہم مشکل اور اہم کاموں سے بچنے کے لیے خود کو غیر اہم کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں۔ اس جال سے نکلنے کے لیے کاموں کی ترجیحات طے کرنا ضروری ہے۔ خود سے یہ سوال پوچھنا کہ کیا یہ کام میرے اصل مقصد کے لیے واقعی اہم ہے یا میں صرف مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس دھوکے کو توڑنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ نمبر 3، فوری خوشی کا جال۔ ارتقائی طور پر انسان کا دماغ جنگلوں میں زندہ رہنے کے لیے ڈیزائن ہوا تھا، جہاں کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی اور جو انعام یا خوراک فوراً مل جائے اس کو غنیمت سمجھا جاتا تھا۔ آج کے دور میں یہ بقا کا طریقہ ہماری سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے۔ ہمارا دماغ مستقبل کے کسی بڑے فائدے جیسے 1 سال کی ورزش کے بعد اچھی صحت پر آج کی فوری خوشی جیسے فاسٹ فوڈ کھانا کو ترجیح دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کا لامتناہی سکرول، جنک فوڈ اور سگریٹ نوشی سب اسی جال کی پیداوار ہیں۔ یہ دماغ کو بغیر کسی محنت کے فوری ڈوپامین فراہم کرتے ہیں، جس سے دماغ کو لت لگ جاتی ہے۔ ایک کتاب پڑھنا یا کوئی نیا ہنر سیکھنا دماغ سے محنت اور صبر مانگتا ہے، اسی لیے یہ اسے مشکل لگتا ہے۔ جو انسان اپنی اس فوری خوشی کی طلب کو قابو کر کے طویل المدتی انعامات کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، وہی زندگی میں غیر معمولی کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ نمبر 4، ہجوم کا جال۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور اس کا دماغ ہمیشہ ہجوم کے ساتھ چلنے میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ نفسیات میں اسے بینڈ ویگن ایفیکٹ یا بیڑ چال کہا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ہمارا لاشعور خود بخود یہ مان لیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہوں گے، چاہے وہ کام کتنا ہی غیر منطقی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فیشن کے رجحانات
کرپٹو کرنسی کا بخار یا سٹاک مارکیٹ کے بلبلے اچانک پیدا ہوتے ہیں اور لوگ بغیر کسی ذاتی تحقیق کے ان میں کود پڑتے ہیں۔ دماغ اکیلے کھڑے ہونے اور غلط ثابت ہونے کے خوف سے بچنے کے لیے سب کے ساتھ مل کر غلطی کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس جال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی سوچ، تنقیدی زاویے اور منفرد شناخت کو کھو دیتا ہے۔ آزادانہ سوچ پیدا کرنے کے لیے ہر مقبول عام ٹرینڈ پر کیوں کا سوال اٹھانا ضروری ہے۔ نمبر 5، ڈوبی ہوئی لاگت کا جال۔ یہ ایک انتہائی خطرناک معاشی اور نفسیاتی جال ہے جس میں بڑے بڑے ذہین لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کاروبار، رشتے یا منصوبے میں اپنا بہت سا وقت، پیسہ یا جذبات لگا چکے ہوتے ہیں تو اس کے ناکام ہونے کے واضح ثبوتوں کے باوجود ہم اسے چھوڑ نہیں پاتے۔ ہمارا دماغ یہ ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے کہ وہ تمام محنت ضائع ہو چکی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب تک اتنا پیسہ لگ چکا ہے، تھوڑا اور لگا کر دیکھتے ہیں، شاید حالات بدل جائیں۔ در حقیقت ماضی میں خرچ کیا گیا پیسہ یا وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن انسان اسے بچانے کی ضد میں اپنا مستقبل بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کے خسارے پر رونے اور اسے زبردستی گھسیٹنے کی بجائے مستقبل کے نقصان کو بچانے کے لیے اس کام کو وہیں کاٹ دیا جائے۔ بے رحم فیصلے کرنا سیکھنا اس جال کو کاٹنے کی واحد کینچی ہے۔ نمبر 6، انا کا جال۔ انسان کا دماغ اس کے عقائد اور اس کی شناخت کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص حقائق کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری کوئی بات غلط ہے تو ہمارا دماغ اسے صرف نظریاتی اختلاف نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنی ذات پر ایک حملہ تصور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انا بیدار ہو جاتی ہے اور ہم سچ کو تسلیم کرنے کی بجائے انتہائی غیر منطقی دلائل کے ساتھ اپنے موقف کا دفاع شروع کر دیتے ہیں۔ انا کا جال ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ غلطی ماننے کا مطلب کمتر ہونا یا شکست کھانا ہے، حالانکہ سیکھنے کا عمل شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنی ذات کو اپنے خیالات سے الگ کر کے دیکھنا سیکھ لیتا ہے اس کی انا ختم ہو جاتی ہے اور وہ حقائق کو زیادہ شفافیت کے ساتھ پروسیس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خوف کا جال۔ نوبل انعام یافتہ ماہرین نفسیات نے ثابت کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں کچھ حاصل کرنے کی خوشی سے دگنا زیادہ خوف اس چیز کو کھو دینے کا ہوتا ہے۔ 1000 روپے ملنے پر آپ جتنے خوش ہوں گے، 1000 روپے گم ہونے پر آپ کو اس سے دگنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ نقصان کا خوف، لاس ایورژن، انسان کو ہمیشہ محفوظ دائرے میں قید رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایک بدترین اور زہریلی نوکری صرف اس خوف سے نہیں چھوڑتے کہ کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ چلی جائے، حالانکہ ان کے پاس ایک بہتر کاروبار شروع کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ نقصانات کو سر پر سوار رکھنے کی یہ نفسیات انسان کو رسک لینے سے روکتی ہے۔ وہ ترقی کرنے کے لیے کھیلنے کی بجائے محض ہار سے بچنے کے لیے کھیلتا ہے۔ اس جال سے نکلنے کے لیے نقصانات کو ترقی کی قیمت اور تجربے کی فیس سمجھنا پڑتا ہے۔ نمبر 8، پہلی معلومات کا جال۔ ہمارا دماغ فیصلہ سازی کے وقت اس معلومات پر غیر معمولی حد تک انحصار کرتا ہے جو اسے سب سے پہلے ملتی ہے۔ اس سے اینکرنگ بائس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی پرانی گاڑی خریدنے جاتے ہیں اور بیچنے والا اس کی قیمت 10 لاکھ بتاتا ہے تو آپ کا دماغ اسی 10 لاکھ کو معیار بنا لے گا۔ اب اگر وہ آپ کو 9 لاکھ میں دے دے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے بہت شاندار ڈیل کر لی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل قیمت 6 لاکھ ہی ہو۔ مارکیٹنگ، سیلز اور تنخواہ کے مذاکرات میں یہ جال بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جو پہلا نمبر پھینکتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بحث کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے یا مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے اپنی غیر جانبدارانہ اور مکمل ریسرچ خود کی جائے۔ نمبر 9، زیادہ اعتماد کا جال۔ اکثر انسان اپنی صلاحیتوں، ذہانت اور علم کو حقیقت سے کہیں زیادہ بڑا چڑھا کر تصور کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق
80% ड्राइवर्स खुद को औसत से ज्यादा बेहतर ड्राइवर समझते हैं, जो कि रियाजियाती तौर पर नामुमकिन है। जब दिमाग इस जाल का शिकार होता है तो इंसान मुनासिब तैयारी करना छोड़ देता है। वो समझता है कि मार्केट के ट्रेंड्स को दूसरों से बेहतर समझता है या उसका कारोबारी आइडिया कभी फेल नहीं हो सकता। यही हद से ज्यादा इत्मीनान इसे मुहतात मंसूबाबंदी और मुतबादल रास्ते बनाने से रोकता है, जिसका नतीजा अक्सर संगीन हादसात या मुआशी तबाही की सूरत में निकलता है। खुद इत्मीनादी एक जबरदस्त चीज है, लेकिन अंधा इत्मीनान आपको गफलत में डाल देता है। इसे मतवाजन रखने के लिए अपने फैसलों पर तनकीद करने वालों को करीब रखना और अपनी कमजोरियों का दयानतदाराना इतराफ जरूरी है। नंबर 10, शनाख्त का जाल। हम अपने बारे में जो कहानियां खुद को सुनाते हैं, हमारा दिमाग उन्हें अटल हकीकत मान लेता है। जुमले जैसे मैं तो शुरू से ही गुस्से वाला हूं, मुझसे रियाजी नहीं पढ़ी जाती, या मैं कभी बिजनेस नहीं कर सकता, बज़ाहिर सिर्फ अल्फाज हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इंसान की शनाख्त बन जाते हैं। जब कोई आदत आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाए तो आपका दिमाग उसे बदलने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से आपकी जात मिट जाएगी। अगर आप खुद को सुस्त का लेबल दे देंगे तो आपका दिमाग सुस्ती की हमायत में 100 दलीलें ढूंढ लाएगा। साइंस ये साबित कर चुकी है कि इंसानी दिमाग को किसी भी उम्र में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन हमारी खुद साख्ता लेबलिंग इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इस जाल को तोड़ने के लिए खुद से की जाने वाली गुफ्तगू यानी सेल्फ टॉक के अल्फाज को बदलना इंतहाई अहम है। नंबर 11, मुवाजने का जाल। मुवाजना खुशियों का कातिल है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर समाजी रुतबे और हैसियत यानी स्टेटस को परखने का आदी होता है, लेकिन जब ये मुवाजना हर वक्त का मशगला बन जाए तो ये एक खतरनाक जाल बन जाता है। आप कितने ही कामयाब क्यों ना हो, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा खूबसूरत या ज्यादा कामयाब होगा। सोशल मीडिया ने इस जाल को मजीद वसी कर दिया है, जहां हम अपनी आम और खुरदरी जिंदगी का मुवाजना दूसरों की एडिट शुदा और चमकदार हाईलाइट रील से करते हैं। इसका नतीजा शदीद मायूसी, एहसासे कमतरी और नाशुक्री की सूरत में निकलता है। इंसान अपनी कामयाबियों को एंजॉय करने की बजाय दूसरों को हराने की दौड़ में लग जाता है। ज़हनी सुकून के लिए यह सीखना जरूरी है कि जिंदगी की दौड़ में आपका वाहिद मुकाबला आपके बीते हुए कल से होना चाहिए। नंबर 12, मालूमात के धोखे का जाल। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां मालूमात हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। किताबें, पॉडकास्ट, वीडियोस और कोर्सेज ने हमें ये धोखा दे दिया है कि मालूमात हासिल करना ही कामयाबी है। दिमाग बेतहाशा मालूमात जमा करने को तरक्की समझने लगता है, हालांकि मालूमात पर अमल किए बगैर वो महज दिमागी बोझ है। एक शख्स वजन कम करने की दर्जनों किताबें पढ़कर ये महसूस करने लगता है कि वो सेहतमंद हो रहा है, हालांकि उसने एक दिन भी वर्जिश नहीं की। इल्म और दानाई में फर्क है। इल्म ये जानना है कि टमाटर एक फल है, और दानाई ये है कि इसे फ्रूट चाट में नहीं डालना। मालूमात के इस धोखे से बचने का एक ही असूल है, जितना सीखे उससे दुगना उस पर अमल यानी एग्जीक्यूशन करे। अमल के बगैर बेहतरीन हिकमत अमली भी महज एक ख्वाब होती है। नंबर 13, कहानी का जाल। इंसान फितरतन कहानी सुनने वाली मखलूक है। हमारा दिमाग खुश्क हकायक, अदादोशुमार और बोरिंग डेटा के मुकाबले में एक सनसनीखेज, जज्बाती और अच्छी तरह से बनी हुई कहानी पर जल्दी यकीन कर लेता है। मार्केटिंग कंपनियां, सियासतदान और मीडिया हमारे दिमाग की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब हमें कोई ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसमें हीरो, विलन और जज्बात का तड़का हो, तो हमारी तनकीदी सोच सो जाती है और हम इस कहानी को सच मान लेते हैं, चाहे अदादोशुमार उसकी नफी कर रहे हों। अफवाहें और साजिशी नजरियात इसी जाल के जरिए मुआशरे में तेजी से फैलते हैं। इस फरेब से बचने के लिए जरूरी है कि जब भी कोई आपको जज्बाती कहानी सुनाए तो शौरी तौर पर जज्बात को अलग करके ठोस हकायक और शवाहिद की तलाश की जाए। नंबर 14, आराम के दायरे का जाल।
دماغ ہر اس چیز کو خطرہ سمجھتا ہے جو نامعلوم اور غیر یقینی ہو، اس لیے وہ آپ کو ایک ایسے دائرے کمفرٹ زون میں قید رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے جہاں سب کچھ آپ کی مرضی اور اندازے کے مطابق ہو رہا ہو۔ ایک محدود تنخواہ کی نوکری یا ایک گھٹا ہوا ماحول آپ کو پسند تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ آپ کے لیے جانا پہچانا ہوتا ہے، اس لیے دماغ وہاں سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ نئی سکل سیکھنے، نئے شہر میں جانے یا نیا کاروبار کرنے پر خوف طاری کر دیتا ہے۔ حالانکہ کائنات کا قانون یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بڑھ نہیں رہی وہ مر رہی ہے۔ ارتقاء اور ترقی ہمیشہ اس آرام طے دائرے کی سرحد کے باہر موجود ہوتی ہے۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے خوف پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، وہ اس دائرے کو توڑ کر اپنی صلاحیتوں کے عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 15، یقین مکمل کا جال۔ حقیقی زندگی کسی فلم یا ریاضی کے سوال کی طرح نہیں ہوتی جہاں ہر چیز کا جواب بالکل واضح ہو۔ ہمارا دماغ ہر کام شروع کرنے سے پہلے 100% گارنٹی اور مکمل معلومات چاہتا ہے۔ لوگ برسوں اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ جب میرے پاس سارا سرمایہ ہوگا، جب معیشت بالکل ٹھیک ہوگی اور جب مجھے پوری تسلی ہوگی، تب میں اپنا کاروبار شروع کروں گا۔ یہ پرفیکٹ ٹائم یا مکمل یقین کا انتظار دراصل ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ زندگی کے بڑے اور اہم فیصلے ہمیشہ نامکمل معلومات اور کچھ نہ کچھ رسک کے ساتھ ہی کیے جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ 70% معلومات ملنے پر کام شروع کر دیتے ہیں اور باقی 30% راستے میں سیکھ کر غلطیوں کو درست کر لیتے ہیں۔ سفر شروع کیے بغیر راستہ کبھی واضح نہیں ہوتا۔ یقین کامل کا انتظار آپ کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان جالوں سے بچ سکیں۔ محرک سے جڑے رہیے کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔